ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 198 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر ایک انسان حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو جائز ہے کہ وہ کاروبار کرے، رزق تلاش کرے اپنے لیے، اگر وہ حج اور عمرے کے بنیادی کاموں سے مشغول اور مصروف نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز زمانہ جاہلیت کے بازار تھے۔ لوگوں نے موسم حج میں تجارت کو گناہ سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو، یعنی حج کے موسم میں۔ بخاری کتاب التفسیر میں یہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح ابو امامہ تمیمی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ ہم کرائے کا کام کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے لیے سامان کرائے پر لے کر جاتے ہیں، تو کیا ہمارا حج ہو جائے گا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ طواف کرتے ہیں، عرفہ میں آتے ہیں، جمرات کو رمی کرتے ہیں، سر منڈواتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے یہی سوال کیا جو آپ نے مجھ سے کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہیں دیا تھا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ تم حاجی ہو، یعنی تمہارا حج جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس آیت کے دوسرے حصے میں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس یعنی کہ مزدلفہ میں اللہ کو یاد کرو، اور اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی۔ آیت کا یہ جو حصہ ہے اس کا تعلق ذی الحج کے 9ویں دن کے ساتھ ہے، اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مختصر انداز میں 8 ذی الحج، 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کے اعمال بتائے جائے، اور پھر بتایا جائے کہ اس آیت میں کس عمل کا ذکر ہے۔ تو پہلے نمبر پہ 8 ذی الحج کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو حاجی جو ہے وہ احرام باندھے اور اس کے بعد مینا کی طرف زوال سے پہلے یا زوال کے بعد روانہ ہو جائے اور مینا میں رات گزارے۔ مینا میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اپنے وقت میں پڑھے اور قصر کرے، یعنی جو 4 رکعت والی نماز ہے انہیں 2 کر کے پڑھے، لیکن جمع نہیں کرے گا، ہر نماز کو اپنے وقت میں ادا کرے۔ اور پھر مینا میں ہی یعنی مینا میں رات گزارے، اور مینا میں رات گزارنے کے بعد 9ویں ذی الحج کو مینا میں ہی فجر کی نماز پڑھے اور طلوع آفتاب تک، طلوع سورج تک وہاں پر بیٹھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، تلبیہ پڑھے۔ طلوع آفتاب کے بعد تکبیر پڑھتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے حاجی نے مینا سے روانہ ہونا ہے عرفات کی طرف، لیکن عرفات کے اندر نہیں جانا جو موقف ہے، بلکہ عرفات کے قریب ایک جگہ ہے جس کو نمیرہ کہتے ہیں، وہاں پہ اس وقت مسجد بھی بنی ہے، مسجد النمیرہ، وہاں پہنچنا ہے۔ اور یہ جو مسجد نمیرہ ہے وہاں تک زوال سے پہلے تک وہاں رہنا ہے، اور نمیرہ مسجد میں ہی وہاں پر خطیب جو ہے وہ خطبہ دے، اور ایسا خطبہ دے جو کہ لوگوں کے حالت کے موافق ہو، مختصر سا خطبہ، اور
ظہر اور عصر کی نماز جو ہے یہاں پر ادا کی جائے قصر کے ساتھ اور جمع تقدیم کے ساتھ، یعنی 4 رکعت والی نمازیں 2 پڑھی جائے گی اور جمع کیا جائے گا نمازوں میں عصر کی نماز جو ہے وہ ظہر کے وقت میں پڑھی جائے گی اور نماز پہلے وقت میں ہی پڑھی جائے گی۔ پھر جب یہاں پہ نماز ادا ہو، یعنی نمیرہ میں جب نماز ادا ہو جائے ظہر اور عصر کی قصر اور جمع تقدیم کے ساتھ، ان دونوں نمازوں کو ادا کرنے کے فوراً بعد حاجی نے عرفہ کی طرف روانہ ہونا ہے، جس کو موقف کہتے ہیں۔ وہاں پہ کھڑے ہونا ہے، وہاں پہ ذکر کرنا ہے، وہاں پہ استغفار، تلبیہ، دعائیں، یہ سارے کام وہاں پہ حاجی نے کرنے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عرفات میں کھڑے ہونا یہ حج کے ارکان میں سے ہے، اس کے بنا کسی کا حج پورا نہیں ہوتا۔ تو عرفات میں انسان جو ہے یہ کھڑا ہوگا، اور عرفات میں کب تک انسان نے کھڑے رہنا ہے؟ عرفات میں غروب آفتاب تک کھڑے رہنا ہے، یعنی ظہر اور عصر کی نماز مینا میں ادا کرنی ہے، ادا کرنے کے نمیرہ میں ادا کرنی ہے، ظہر اور عصر کی نماز نمیرہ میں ادا کرنی ہے، اور نمیرہ سے نماز ادا کرنے کے فوراً بعد جانا ہے عرفات میدان، اور عرفات میدان میں ظہر کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک وہاں ذکر میں، استغفار میں، عاجزی میں، انکسارے میں مشغول رہنا ہے یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے۔ جب غروب آفتاب ہو جائے تو غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے حاجی نے عرفات سے جانا ہے مزدلفہ کی طرف، عرفات سے جانا ہے مزدلفہ کی طرف، اور مزدلفہ میں حاجی نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، لیکن اس بار مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے، جیسے صحیح حدیث میں ہے 1 اذان 2 اقامتوں کے ساتھ، قصر اور جمع دونوں کے ساتھ۔ عشاء کی نماز 2 رکعت، مغرب کی نماز 3 رکعت، اور یہ دونوں نمازیں جو ہے عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ 9 ذی الحج کے جو اعمال ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ پھر آتے ہیں 10 ذی الحج۔ 10 ذی الحج جب انسان مزدلفہ میں رات گزارے، یعنی مغرب اور عشاء کی نماز جمع تاخیر کے ساتھ جب حاجی مزدلفہ میں پڑھے تو وہیں پہ مزدلفہ میں رات گزارنی ہے، اور مزدلفہ میں ہی فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے مینا کی طرف حاجی نے جانا ہوتا ہے۔ 10ویں دن فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنی ہے۔ مزدلفہ میں نماز ادا کرنے کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے ایک بار پھر حاجی نے مینا جانا ہوتا ہے، اور مینا جا کے کیا کرتے ہیں؟ 10ویں دن کے اعمال ہے جمرات کنکریاں مارنے ہیں، اور اس کے بعد قربانی ذبح کرنی ہے جو حاجی قارن اور متمتع ہوتا ہے اس نے، پھر اپنے بال منڈوانے ہیں یا کم کرنے ہیں اسی دن، پھر اسی دن طواف الافاضہ، اور اسی دن پھر سعی صفا اور مروہ کے بیچ۔ تو آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ذکر کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب 9 ذی الحج کو آپ عرفات سے مزدلفہ کی طرف آتے ہیں، یعنی غروب آفتاب کے بعد اور مغرب کی نماز ادا کرنے سے پہلے جب آپ عرفات سے مزدلفہ کی طرف آئیں گے تو آپ نے مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور مزدلفہ کو مشعر حرام کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ نے کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھا راستہ دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گمراہی، کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور اسلام کی روشنی آپ کو دی ہے۔ آیت کا ترجمہ ایک بار پھر کرتے ہیں تاکہ آیت واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو، یعنی حج میں، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ، یعنی 9 ذی الحج کو جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں اللہ کو یاد کرو، اور اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے۔